بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطلاق ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ آج کا جو ٹاپک چل رہا ہے کہ کیا والدین کے حکم پر طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے؟ والدین یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دو، تو کیا ضروری ہے کہ اس حکم پر بیوی کو طلاق دی جائے، اور وہ ماں ہو باپ ہو؟ اس پر اصل میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی تھی، میں جس سے محبت کرتا تھا، تو حضرت عمر والد نے کہا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یا عبداللہ بن عمر طلق امرأتک، اپنی بیوی کو طلاق دو، یعنی جیسے باپ کہہ رہا ہے ویسے طلاق دے دو۔ تو اب اس حدیث سے کیا عمومی یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر والد یا والدہ حکم دے دے تو طلاق دینا ہوگی؟ تو عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ترمذی کے شارح ہیں، تحفۃ الاحوذی کے نام سے ان کی ایک بڑی عمدہ شرح ہے، انہوں نے اس حدیث کا معنی کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث میں واضح دلیل ہے کہ اگر والد حکم دے تو طلاق دینا ہوگی۔ وہ بیوی سے جتنی بھی محبت کرتا ہو، وہ ماں کا حکم ہو یا باپ کا حکم ہو، یہی بات ہے۔ امام شوکانی بھی یہی کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حکم مطلقاً نہیں کہہ سکتے، دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ یا تو یہ ہے نا کہ والد یا والدہ وہ کوئی سبب بیان کرتے ہیں، عذر بیان کرتے ہیں کہ یہ خرابی ہے تمہاری بیوی میں، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں، کردار ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو طلاق دے دو، تو ایسی صورت میں تو بات ماننا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں آج کل خاص طور پہ خاندانی جہاں معاملات ہوتے ہیں نا، وہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے مسئلہ کسی اور وجہ سے لڑائی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی اس کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اب دو طلاق اس کو پتہ چلے ان کو بھی، ان کی بیٹی جب گھر آئے گی ان کی، تو اب یہ جو ہے نا وہ محض ضد اور وہ جہالت کا یہ جو معاملہ ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے، بعد اوقات رشتہ خود طے کیا ہوتا ہے، نکاح کر دیا، اب بعد میں کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی، تو اب کہتا ہے دو طلاق، میں باپ ہوں، کیوں نہیں میری اطاعت کرتے؟ تو اور حتیٰ کہ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ جو نکاحی شگار جو حرام ہے ویسے ہی اس کی صورت چلتی ہے، وٹا سٹا جسے بولتے ہیں، کہ لین دین دونوں طرف سے کیا ہوتا ہے، اب ایک طرف معاملہ نہیں بنا، نہیں نباہ ہوا، لڑکے نے طلاق دے دی، تو اب دوسری طرف بھی باپ مجبور کرے گا کہ تو بھی اس کی بہن کو طلاق دے، بے شک وہ پیٹتا رہے، ہمارے بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو وہ کہتا ہے بھائی میری بیٹی گھر آ گئی ہے تو تم بھی ان کی بیٹی کو گھر بھیجو، تو کیا ایسی صورت میں بھی طلاق دینا ضروری ہوگا جس میں مسئلہ صرف اپنی انا کا ہے، ضد کا ہے، اپنی وہ ناک اونچی رکھنے والا معاملہ ہے؟ تو اسی لیے اگر کسی شرعی سبب کے بغیر باپ جو ہے وہ حکم دیتا ہے بیٹے کو دو اس کو طلاق، بعض اوقات ماں جو ہے اس کی ساس بہو کی آپس میں نہیں بنتی، وہ ہر چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہے، تو اب وہ بات بات پہ کہہ دیتی ہے دو اس کو طلاق، تو کیا بیٹے پر واجب ہے کہ وہ طلاق دے ایسی صورت میں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، ایسی صورت میں جب کوئی دینی عیب نہیں ہے، شرعی کوئی عیب نہیں ہے عورت، اور والدین ماں یا باپ وہ محض اپنے جھگڑے اور اپنی لڑائی اپنے ضد کی وجہ سے وہ اس کو طلاق دلوانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ شیخ عثیمین رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اسی کا فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات معروف ہے کہ ایک آدمی نے آ کے کہا جی
میرے والد نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو انہوں نے کہا نہ دو طلاق، کہتا ہے اور تو عمر نے بھی تو کہا تھا اپنے بیٹے کو، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا دے دو۔ تو امام احمد رحمت اللہ علیہ کہنے لگے پہلے اپنے باپ سے کہو کہ وہ عمر بن جائے، پھر تو عبداللہ بن عمر بننا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ذاتی کو پسند ناپسند کی بنا پہ کہہ رہے ہو طلاق دو، یقیناً کوئی اس میں ایسا عیب شری دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔ اور کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں اشارہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا کہ قد کرے تو حالہ، میں اس عورت کو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ناپسند کس لیے؟ کسی عیب کی وجہ سے، کسی دینی جو ہے وہ خرابی کی وجہ سے، تو اس لیے وہ خاص۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت دی تھی نا کہ معاملات کو جانچ لینا، وقت سے پہلے جو ہے وہ سمجھ جانا۔ تو اس لیے بعض اوقات جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ باپ آئے ہیں نا، تو ایک بات پوچھی ہے کیا حال ہے، اس کے جواب میں جب وہ بیوی نے لمبی چوڑی سنا دی ہے کہ کچھ نہیں ملتا کھانے کو، فلاں مل گیا شکار تو ٹھیک ہے ورنہ بھوکے گزارا ہوتا ہے، تو کہا بدل دو چوکھٹ یہ، یعنی اس کو طلاق دے دو، نہ شکری عورت ہے۔ تو اب دیکھیں نا، بظاہر اور تو کوئی اس میں نہیں، لیکن دینی ایک نقص ہے، وہ نبی کے گھر میں ہو تو مناسب نہیں، کہا اس کو طلاق دے دو۔ تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا دینی عیب ہو، شرعی عیب ہو عورت میں، تو اس بنا پر اگر باپ حکم دیتا ہے، ماں حکم دیتی ہے تو ماننا ضروری ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، محض وہ اپنے غصے اور اپنی ناراضگی کی وجہ سے وہ یہ حکم دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ کن الفاظ سے واقع ہوتی ہے۔ ایک تو ہے لفظ طلاق بولتا ہے واضح ہے، اس میں ہم نے یہ بات کر دی کہ طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لفظ صریح کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے کنائے کے ساتھ۔ لفظ صریح تو واضح ہے جیسے طلاق ہے، اب یہ واضح لفظ ہے، اس میں کوئی اور امکان نہیں، کوئی اور معنی نہیں ہے۔ جب خامد اپنی بیوی سے کہتا ہے تو تجھے طلاق دیتا ہوں، تو بات واضح ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں شوہر کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وہ اگر دعویٰ کرتا ہے میری نیت نہیں تھی طلاق دینے کی، تو اس کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ لفظ واضح ہے۔ اگر یہ رستہ کھولیں گے تو ہر ایک یہ کہے گا نہیں جی میرا ارادہ نہیں تھا۔ دوسری صورت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کنایا، کہ ایسے الفاظ بولتا ہے جس میں طلاق کا بھی مراد ہو سکتا ہے اور کوئی اور معنی بھی ممکن ہوتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہیں تو آزاد ہے، یہ خامد اپنی بیوی سے کہتا ہے تو آزاد ہے، ٹھیک ہے، اچھا ممکن ہے کہ اس سے مراد طلاق دے رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ناراضگی کے اظہار میں کہہ رہا ہو کہ آئندہ میں تجھے، جب تو نے رکنا نہیں، میری بات نہیں مانی، تو میں تجھے کچھ کہوں گا ہی نہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوں، طلاق نہ دے رہا ہوں، دونوں امکان ہیں۔ تو اپنے میکے چلی جا، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ طلاق کے لیے بولا ہو یا ویسے کہا ہو کہ ہماری ناراضگی ہو رہی ہے، چند دن غصہ ہے تو میکے چلی جا، یا تجھے عقل وہاں جا کے آئے گی جب وہاں رہے گی تو، اچھا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ ایک عربی میں لفظ بولتے تھے کہ تیری رسی تیرے کندھے پہ، یہ بھی ایک محاورہ تھا۔ تو آزادی کے معنی میں کہ تو آزاد ہے۔ تو اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں جن میں دونوں امکان موجود ہیں، اس میں طلاق کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور ویسے ممکن ہے کہ طلاق کا معنی نہ ہو۔ تو ایسے الفاظ میں اگر ساتھ نیت بھی ہو طلاق کی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں وَيَقَعُ بِالْكِنَایَةِ مَعَ النِّيَّةِ، اگر کنایا لفظ کنایا بولا ہے، کنایا والے لفظ
اور نیت ساتھ ہے تو طلاق ہو جائے گی. کہتا ہے جیسے کہتا ہے تو گھر چلی جا، تو آج سے آزاد ہے. تو ایسے تمام الفاظ اس طرح کے اگر ساتھ نیت ہے تو طلاق ہو جائے گی. اور اس کی ایک دلیل پیش کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک روایت ہے کہ امراۃ الجون کلابیہ، بنو کلاب کی یہ ایک عورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لائی گئی اور آپ اس کے قریب ہو، جس نے کہا لقد است بعظیم، میں اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں. تو اس نے کہا تھا اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے. تو آپ نے فرمایا تھا لقد استی بعظیم، ہاں تو نے بڑی ذات کی پناہ لی ہے. الحقی باہلک، الحقی باہلک، اپنے گھر چلی جا. اب یہ لفظ الحقی باہلک، گھر چلی جا، گویا کہ اس سے نکاح ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی ایک جگہ پہ. تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتی نہیں تھی. تو جب آپ اس کے قریب ہوئے تو آپ نے کہا کہ اپنا آپ مجھ پہ ہبا کر دے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ذرا اطمینان دلانے کے لیے، یہ ایک ہوتا ہے نا بات کا آغاز انسان کرتا ہے طیب قلب کے لیے. تو اس نے ذرا، اسے پتا نہیں تھا رسول اللہ کا کہ لگی کہ بلا کو ملکہ بھی جو ہے وہ کسی عام شخص کے لیے اپنا آپ ہبا کر دیا. اپنے آپ کو ملکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کہ عام سا ایک شخص ہے، میں کیسے اس کے اپنا آپ اس پر ہبا کر دوں. تو پھر آپ اسے مانوس کرنے کے لیے یہ بات بھی آپ نے اسی لیے کی تھی. تو آپ نے جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ رکھنا چاہا جسم پہ، تو تب اس نے یہ لفظ بولا تھا کہ اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے. تو تب آپ نے کہا تھا الحقی باہلک، اپنے گھر چلی جا. اب دیکھیے یہ لفظ مراد اس سے طلاق ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کنایا جس میں طلاق کا معنی ممکن ہو، اگر اس سے مراد نیت بھی اس میں طلاق کی ہو تو طلاق واقع اس سے ہو جاتی ہے. لفظ طلاق ہی بولے یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح ایک اور دلیل پیش کی ہے، وہ مشہور قصہ ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. جب غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے نا تین لوگ، یہ کعب بن مالک تھے، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تین صحابہ تھے. باقی جو منافقین تھے آ کے انہوں نے معاملے کر کے عذر پیش کر دیے، بہانے بنا کے جوڑ کر لیے. اللہ نے کہہ دیا یا تغیرون لیکم اذا رجعتم الیہ، بڑے بہانے بنائیں گے. تو یہ تین تھے، اس پکے مسلمان تھے، سچ بول دیا اللہ کے نبی، کوئی ادھر بہانا کوئی نہیں، غلطی ہوگی کوتاہی ہوگی نہیں جا سکتا. ناراضگی کا اظہار کیا گیا، 40 دن تک ان سے بات نہیں کی، اور 40 دن کے بعد کہا کہ بیوی کو ملا کر دو. تو انہوں نے پوچھا جی طلاق دینی ہے؟ تو جواب ملا نہیں، طلاق نہیں دینی، میں کہ بھیج دو اس کو. تو تب وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کہا تھا الحقی باہلک، کر چلی جا، اپنے میں کے چلی جا. تو دیکھیں یہی لفظ بولے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق ہوگی، اور یہی لفظ بولے ہیں کعب بن مالک نے تو طلاق نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ یہاں طلاق کا ارادہ نہیں ہے. تو پوچھا پہلے یہ طلاق دینی ہے، جواب ملا نہیں، ویسے میں کے بھیج دو. تو طلاق یہ کہا ہے گھر چلی جائے، طلاق نہیں ہوئی. اور یہی لفظ اوپر امراۃ الجون کے حوالے سے بولے ہیں تو طلاق ہوگی ہے، کیونکہ مراد ہے، نیت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایسے الفاظ جس سے طلاق کا بھی مفہوم ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا مفہوم بھی ممکن ہے، تو اگر ایسے لفظ بولے گا، اسے کہتے ہیں کنایا. تو کنائے میں اگر نیت ہے تو طلاق ہو جائے گی، اگر نیت نہیں ہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی. اسی طرح بالتخییر اذا اختارت الفرقہ، اختیار دینے سے. خامد کہتا ہے بیوی کو تجھے اختیار ہے، اگر تو طلاق دینا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، تجھے اختیار ہے طلاق لینا چاہتی ہے. یہ کہتی ٹھیک ہے میں اس کو اختیار کرتی ہوں. خامد نے کہا تجھے اختیار ہے تو اپنے آپ کو خود ہی طلاق گوا کے دے گا. ٹھیک ہے، تو الگ ہونا چاہتی ہے تو ہو جا. یہ کہتی ٹھیک ہے میں الگ ہونا چاہتی ہوں، تو طلاق ہو گئی. دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے
یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ، میں تمہیں دے دیتا ہوں اور تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے ازواج کو، بیویوں کو اختیار دیا، لیکن سب نے رسول اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اسی لیے وہ طلاق شمار نہیں ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر وہ اپنے آپ کو اختیار کر لیتی تو طلاق ہو جاتی۔ تو جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ اگر مرد عورت کو اختیار دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اور وہ اپنے آپ کو اختیار کر لیتی ہے، وہ طلاق کو اختیار کر لیتی ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ پہلا طلاق کنائی ہے، کنائے کے ساتھ، اور دوسرا ہے اختیار کے ساتھ، اور تیسرا ہے اذا جعلہ الزوج الی غیرہ وقع منہ، اگر خامد کسی اور کو کہتا ہے وکیل بنا کے، باپ سے کہتا ہے کہ میری طرف سے بہو کو طلاق دے دو اپنی کو، میں آپ کو وکیل بنا رہا ہوں اپنا، یا کسی اور کسی قریبی کو کہہ دیتا ہے، تو خاوند کی طرف سے خاوند اس کو سپرد کر دیتا ہے، میں اس کی طلاق کا معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اور وہ اس کی طرف سے طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس میں وکیل بنا رہا ہے وہ، اور وکیل بنانا وہ درست ہے، بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی منع کی کوئی دلیل ہے نہیں۔ تو اگر مسئلہ ہے ولا یقع بالتحریمی، اگر عورت کو خاوند اپنے اوپر حرام کرتا ہے، وہ میرے اوپر حرام ہے، تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ جملہ بولتا ہے تو وہ زہار ہوگا، زہار کا کفارہ اس کو دینا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لغو ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی قسم، نہ کوئی کفارہ، نہ کوئی زہار، کچھ نہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر تو اس نے طلاق کا ارادہ کیا ہے اس سے تو پھر تو طلاق ہو جائے گی، اگر طلاق کا ارادہ نہیں کیا تو پھر یہ قسم ہے، اور اگر یہ قسم کا بھی ارادہ نہیں تو پھر لغو ہے۔ یہ مختلف اقوال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو لیسا بھی شیء، کوئی کچھ نہیں ہے اس پر، کوئی کفارہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دلیل دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مہینے تک نہیں آئے تھے نا بیویوں کے پاس، تو کچھ نہیں کیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے اذا حرم الرجل علیہ امرأته فهو یمین یکفرها، کہ اگر ایک آدمی اپنے اوپر بیوی کو حرام کر لیتا ہے تو وہ قسم ہوگی اس کا کفارہ دے، وہ قسم ہے اس کا کفارہ دے۔ تو اب بات واضح ہو گئی جب حدیث میں آ گیا کہ یہ قسم ہے، یہ اس سے طلاق نہیں ہوتی، اگر طلاق کا ارادہ نہیں ہے، اگر ارادہ ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ 13 کے قریب اقوال ہیں، تو راجح قول ہم نے بیان کر دیا۔ جب حدیث میں آ گیا تو بس بات ختم، کہ ایسی صورت میں یہ قسم سمجھ جائے گی اور قسم کا وہ کفارہ دے گا۔ آگے ہے والراجل احق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء اذا كان الطلاق رجعيا، آدمی نے طلاق رجعی دے دی، طلاق رجعی جس میں رجوع ہو سکتا ہے، پہلی طلاق، دوسری طلاق، طلاق رجعی جس کے ساتھ قربت ہو چکی ہے ایسی بیوی کو، اگر صرف نکاح ہوا ہے تو پہلی طلاق کی طلاق بائن ہوتی ہے، وہ رجعی نہیں ہوتی اس میں۔ تو آدمی دوران عدت اگر بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، اس میں عورت کی رضامندی کی کوئی بات نہیں ہے، عورت راضی ہے
نہیں ہے، اگر مرد نے رجوع کرنا چاہا تو رجوع ہو جائے گا. دلیل اس کی وَبُعُولَتُهُنَّ، ان کے خامد احق بردہن، ان کو واپس لٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھیں. اسی طرح وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب طلاق دے دو اور عدت ختم ہونے کو آئے تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے سے رکھ لو، روک لو یا چھوڑ دو. اور دیکھیں نا شریعت نے کیا کہا ہے طلاق رجعی میں، عورت اپنے خاوند کے گھر میں رہتی ہے، مقصد ہی یہ ہے کہ وہ رجوع کر لے. ٹھیک ہے، تو اور اس کا خرچہ بھی خاوند دیتا ہے، اس کے گھر میں رہتی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حالت حیض میں بیوی کو طلاق دی تھی تو آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ مر ہو، اسے حکم دو، فَلْيُرَاجِعْهَا، وہ رجوع کرے، رجوع کرے. یہ نہیں کہ بیوی راضی ہو کہ نہ راضی ہو. ہمارے ہاں یہ جو حالت ہے، وہ بیوی روٹ کے چلی گئی میکے، پچھلے طلاق بھیج دی، مہینے بعد فلاح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں کرنا چاہتی، میں نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، حالانکہ دوران عدت خاوند کا اختیار ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے. اسی طرح وہ حضرت حفصہ کے حوالے سے بھی کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی نے انہیں طلاق دی تھی، پھر رجوع بھی کر لیا. البتہ حدیث میں یہ ہے کہ طلاق پر بھی گواہ بناؤ اور رجوع پر بھی گواہ بناؤ، لیکن اگر کسی نے نہیں بنایا تو جو ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا والمطلقات یتربصن بانفسہن، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جاہلیت میں ایک آدمی بیوی کو طلاق دیتا تو جتنی بھی طلاقیں ہو جاتی وہ عدت میں رجوع کر سکتا تھا، وہ 3 4 5 جتنی بھی. بلکہ ایک مرد نے کہا تھا ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہ نہ تجھے میں رکھوں گا نہ چھوڑوں گا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا طلاق دوں گا، جب عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا فوراً، اب پھر تو عدت میں چلی جائے گی، پھر میں جب عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجوع کر لوں گا. تو اسی طرح تیرے ساتھ کرتا رہوں گا، نہ کبھی تو فارغ ہوگی اور نہ آگے تو نکاح کر سکے گی، نہ تجھے رکھوں گا اور نہ تجھے جو ہے میں چھوڑوں گا. تو تب اللہ نے کہا نہیں الطلاق مرتان، یہ 2 بار ہے، تیسری بار تمہیں اگر تیسری دے دی تو بس اب ختم. تو اسی لیے اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اگر خامد رجوع کر لیتا ہے تو اس میں عورت کی مرضی نہیں ہے، رجوع ہو جائے گا. اگلا مسئلہ آ گیا رجوع ہوگا کیسے؟ تو رجوع بعض اوقات بات سے ہو سکتا ہے اور بعض اوقات بات نہیں تو اس نے اپنے ازدواجی تعلق قائم کر لیے بیوی والا تو ٹھیک ہے، تب بھی رجوع ہو گیا، وہ عملی رجوع ہے گویا کہ قولی بھی ہوتا ہے فعلی بھی ہوتا ہے. اب بعض نے اس میں تفصیلات کی، کسی نے کہا جی صرف قول سے ہوگا بس، کسی نے کہا کہ اگر وہ فعل میں ہم بستری میں اگر نیت ہے رجوع کی تو ہوگی ہوگا، ورنہ رجوع نہیں ہوگا. تو بھی اور کر کیوں رہا ہے وہ، نیت کر کے تو کر رہے. تو اس لیے اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں طرح، وہ قول سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے ایک آدمی امریکہ بیٹھا، اس نے غصے میں طلاق دے دی بیوی کو اور 5 10 دن بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو سمجھ آئی بات مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو جیسے فون پہ طلاق دی تھی ویسے فون پہ رجوع بھی کر لیتا ہے، تو ٹھیک ہے رجوع ہو گیا بھائی. اب یہ تو نہیں کہ وہاں سے واپسی اس کو آنا چاہیے ورنہ طلاق پکی ہو جائے. اسی طرح فیل ہے، تو لفظ نہیں بولا اس نے رجوع کا لیکن عملاً اس کو بیوی بنا لیا تو بس رجوع ہو گیا. اب ایک اس نے یہ سرخی لگائی ہے کہ حق رجوع کی حکمت کیا ہے، کیوں اللہ نے یہ 3 بار یہ آنکھ دیا ہے اور 2 بار رجوع کر سکتا ہے، تیسری طلاق دی ہے تو پھر یہ رجوع نہیں ہوگا. تو اصل میں بعض اوقات انسان غصے میں یا جب تک ساتھ رہتا ہوتا ہے نا تو کسی کی اہمیت نہیں سمجھا، وہ ایک روٹین کا معاملہ بن جاتا ہے. لیکن جب وہی انسان سے دور جاتا ہے نا پھر انسان کو قدر کا احساس ہوتا ہے، تو پھر کچھ چیزیں سمجھتا ہے. جب وہ غصے کی کیفیت بھی ہوتی ہے، غصے میں انجام کی پرواہ نہیں کرتا، طلاق دے بیٹھتا ہے، اور بعد میں جب ساری چیزوں کو سمجھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، اگر یہاں یہ غلطی تھی تو گزارا ہو سکتا تھا، اس پر طلاق تو نہیں بنتی تھی. ٹھیک ہے، تو تاکہ یہ 2 خاندان آپس میں ملے ہیں، بعض اوقات اولاد ہوتی ہے پیچھے. اب یہ نہیں کہ بس ایک بار لفظ بولے اور بس ان کو اب کوئی حل نہیں ہے، نہیں، شریعت نے یہ معاملہ 3 بار دیا ہے اختیار طلاق کا.
تاکہ یہ اس کو اختیار رہے، یہ سوچے سمجھے، پھر ہو گیا، پھر سوچے سمجھے، پھر اس نے رجوع کر لیا، پھر اگر تیسری بار دے دی تو بس اب نہیں۔ اس کے بعد ولا تحل له بعد الثالثه حتى تنكح زوجا غيره، اگر تیسری طلاق دے دی تو جب تک یہ عورت آگے نکاح نہ کرے گی تب تک یہ پہلے خامند کے لیے جائز نہیں ہو۔ اور نکاح بھی مستقل ہمیشہ کا نکاح وہ نکاح ہی نہیں ہوتا کہ جو ابھی ہمارے ہاں حلالہ چلتا ہے نا، کہ اب جی حلالہ کروانا پڑے گا، اور وہ کیا ہے، یعنی ایک غیرت مند انسان کیسے گزارا کرتا ہے کہ جی بیوی میری ہے، اس کو 2 دن 3 دن تم اپنے پاس رکھو اور بعد میں اسے چھوڑ دینا، میں نکاح کر لوں گا، بیوی میری ہے۔ یہ کیسے انسان کی غیرت گوارا کر لے؟ اسی لیے حدیث میں کیا ہے، لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے وہ حلالہ کرنے والے پہ، کروانے والے۔ تو یہ حلالے کی شکل نہیں، حتیٰ تن کی نکاح، نکاح ہوتا ہی وہ ہے جو اسی نیت سے ہو کہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے، پھر وہ فوت ہو جائے یا کسی وجہ سے وہ طلاق دے دے وہ ٹھیک ہے، اس میں بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ کہ یہ حلالہ جو ہے، بعض لوگوں نے اتنی جرت کی، کہتے ہیں کہ جی حدیث میں جو لعنت بولا ہے مراد اس سے رحمت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اپنے غلط موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ حدیث کو توڑ دو، اس کا مفہوم بالکل جو ہے وہ الٹ کر دو، تو اس سے بھی لوگ باز نہیں آتے، اتنی غلط بات ہے۔ کہتے جی یہاں لعنت بول کے رحمت مراد لی ہے، تو پھر ہم کہیں کہ نماز بول کے گالی مراد لی ہے، اگر لعنت رحمت بن سکتی ہے تو نماز بھی تو گالی بن سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی پھر تو رستہ ہی کھل جائے گا کہ بولیں گے یہاں جو لفظ بولا ہے مراد اس سے، اس کے بالکل الٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، رفاع القرظی انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو جب وہ آئی تھی آپ کے پاس کہ جی آگے جس سے میری شادی ہوئی ہے، تو ایسا اظہار کیا کہ اس کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی، پہلے خاطر کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا تھا لعل کی تريدين ان ترجعي الى رفاع، لگتا ہے تو رفاع کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، اس نے کہا جی اللہ کے نبی، فرمایا نہیں، جب تک تم ایک دوسرے کا ذائقہ نہ چکھ لو، لطف اندوز ایک دوسرے سے نہ ہو جاؤ، تب تک تم اس کے پاس نہیں جا سکتی، یعنی صرف نکاح نہیں، قربت ہو جائے اور پھر قربت کے بعد وہ فوت ہو جائے یا وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو اب ٹھیک ہے۔ تو جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ ایک قول ہے شاذ سا کہ جس صرف نکاح سے ہی پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے گی، وہ حتیٰ تن کی حاصل دلیل لیتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے نکاح کرے، حالانکہ نکاح کا معنی قربت بھی آتا ہے، وتی بھی آتا ہے، یہ کوئی عجیب نہیں ہے۔ تو بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ جب تک وہ آگے نکاح صحیح، اور نکاح صحیح ہوتا ہی وہ ہے جس میں وقت کی تعین نہ ہو، اس نیت سے نہ کیا جائے کہ اتنے وقت کے لیے کر رہا ہوں، 2 دن کے یا 3 دن کے، یہ بعد میں نے چھوڑ دینا ہے، یہ پہلے کے پاس جائے گی، یہ بالکل نہ، دونوں طرف بالکل یہ نیت نہ ہو، بعض اوقات لفظ نہیں بولے لفظوں میں لیکن نیت یہ ہے، تو تب بھی یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے، کیا نکاح سے پہلے ہی طلاق دے سکتے ہیں؟ کہ ایک شخص کہتا ہے میں جس سے بھی نکاح کروں اس کو طلاق، جی یہ بیٹی نے سوال کیا ہے کہ اگر عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے، اور عدت گزر گئی تو اگر طلاق 1 ہے یا 2 ہیں تو پھر نیا نکاح ہو سکتا ہے، اور نیا نکاح کرنے سے بھی پہلی طلاق قائم ہی رہتی ہے، وہ پہلی طلاق ختم نہیں ہوتی، یہ بالکل اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جی تو کیا نکاح سے پہلے طلاق ہو سکتی ہے؟ تو جواب کہ نہیں، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں ہے لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے لا طلاق قبل النکاح، اور اسی طرح حضرت عمرو بن شعیب والی سند سے لا طلاق فیما لا یملک، جس کا انسان مالک نہیں ہے اسے طلاق نہیں، جب تک نکاح نہیں ہوا اس کا مالک ہی نہیں، جب اس کا مالک نہیں تو طلاق دے کس کو رہا ہے؟ طلاق دینا ہے بیوی کو، تو جو بیوی ہی نہیں ہے طلاق کس کو دے رہا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر باب قائم کیا ہے لا طلاق قبل النکاح، کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن،
तुम निकाह करो फिर तलाक दो, निकाह करो फिर तलाक दो, पहले नहीं। तो इमाम शाफी, इमाम अहमद का यही मौकफ है कि निकाह से पहले तलाक नहीं होती। इमाम मालिक कहते हैं अगर औरत मुअय्यन करता है कि फलां औरत से अगर मैं निकाह करूं तो उसे तलाक, तो निकाह होते ही तलाक हो जाए। और इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि मुतय्यन करे या ना करे, अगर कहता है जिससे मैं निकाह करूं उसी को तलाक, तो बस अब निकाह कर ही नहीं सकता, सारी जिंदगी की ये छुट्टी, जिससे निकाह करेगा उसको तलाक हो जाएगी। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। पहली बात सही है कि ला तलाक कब्ल निकाह, निकाह से पहले तलाक नहीं होती। इसी तरह अगला मसला है कि अगर ये मुअल्लक कर देता है खामद किसी शर्त के साथ कि अगर तू घर से बाहर निकली, फलां अजीज के घर गई, तुझे तलाक। बाद वक्त कह देते हैं ना, अगर तू मेके गई तुझे तलाक, अगर तू घर से बाहर निकली मुझसे पूछे बगैर तुझे तलाक। तो क्या इस तरह मुअल्लक करने से और औरत वो कर भी ले तो तलाक हो जाएगी? जी हो जाएगी। अगर मर्द ने मुअल्लक किया था किसी शर्त के साथ और औरत ने वैसा कर भी लिया तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। हाँ, इसमें कुछ तफसीलात हैं कि बाज़ औक़ात लफ्ज़ इंसान बोलता कुछ और है लेकिन मुराद उसकी उमूम नहीं होती, खास होती है। मिसाल के तौर पे कहता है अगर तू घर से बाहर निकली तो तुझे तलाक, लेकिन मुराद वो औरत टीचर है, स्कूल टीचर है, वो जाती है खामद की इजाजत से टीचिंग कर रही है, तो उसे रोज पढ़ाने जाना है। तो खामद का मकसद क्या था कि अगर तू, वैसे वो बाजार जाती है तो ये बाजार जाने से रोकने के लिए कहा उसने, अगर तू घर से निकली, तो लफ्ज आम बोला है, अगर तू घर से निकली, मुराद खास है कि मुराद है बाजार जाने के लिए। अगर इस तरह का मसला है तो फिर सिर्फ बाहर निकलने से नहीं बल्कि जो मुराद है कि अगर वो बाजार जाती है, इसने बाजार जाने के लिए कहा था, तो तलाक वाक़ई होगी, वरना नहीं। इसी तरह आगे इसने लफ्ज बोला है ख्याली तलाक, यानी इंसान ने सोच लिया मैंने तलाक दे दिया, तो महज ख्याल आने से तलाक नहीं होती जब तक लफ्ज ना बोले। ठीक है, अमलन वो सोच के बैठा है, बल्कि बाद औकात ये एक मसला पेश आता है कि जी क्या खामद वो किसी वकील के पास अदालत में कि भाई मैंने बीवी को तलाक दे दी तो मुझे लिख के दो, और नियत क्या कर रहा है कि मैं ये लिखवा के लेके जा रहा हूं, जाके मैं दूंगा, दूंगा। जब वो लिखवा रहा है तो नियत ये नहीं कि मैं तलाक दे रहा हूं, अभी क्या नियत की है कि मैं ये लिखवा रहा हूं जाके मैं दूंगा। तो अब अगर उसने वो कागज दिए नहीं, अभी उसने जेब में रखे हुए हैं, घर आके थोड़ा सा इरादा बदलता है, सोचो विचार में पड़ गया, 2 दिन 4 दिन गुजर गए, बीवी ने कपड़े धोने के लिए जो है वो कागज निकाले, तो तलाक हो गई? कागज में लिखा हुआ है नहीं, तलाक नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि उसने अभी तलाक, उसने ये इरादा किया है कि ये दूंगा, अभी इंशाअ किया नहीं है, दी नहीं है अमलन। ठीक है, तो जब तक वो बकायदा उसको देता नहीं है, या तो वो बोलेगा, या उसने पकड़ानी थी तो बकायदा उस नीयत से पकड़ाए ना। वो उसके जेब में थी, उसने कहा था मैंने देनी है, लेकिन घर के सोच में पड़ गया, दूं कि ना दूं, इसी सोच विचार में वो बीवी के हाथ कागज में लग गए, या किसी और खानदान में से किसी ने पढ़ लिए, तलाक नहीं वाकई हुई अभी। और सिर्फ ख्याल से तलाक नहीं होती, इस पर दलील ये है इन अल्लाह तजावज़ा अन उम्मती मा हद्दसत बिही अनफुसुहा, जो उनके नफ्स बात करें, दिल में जो ख्याल आए, अल्लाह ने उसे दरगुजर कर दी। मालम अमल, जब तक अमल न कर ले या बात न कर ले, वो बोले, अमल कौल से, वो लफ्ज जुबान से निकल जाए, तो फिर उसने बोला है, अब उसका एतबार है, अब मुआखजा होगा, या अमल किया है तो मुआखजा होगा। जब तक अमल नहीं किया या बोला नहीं, कौल या फेल नहीं, तब तक मुआखजा नहीं। तो लिहाजा सिर्फ सोच का मुआखजा नहीं है, उस पर तलाक नहीं होगी। आगे मसला है गुलाम की तलाक। तो गुलाम जो है वो, क्योंकि उसका हक आधा होता है, तो उसके पास 2 तलाकें हैं और 2 ही औरतों से वो निकाह कर सकता है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो की एक हदीस में इसकी वजाहत है। ये बेटी ने सवाल किया है कि अगर गवाह ना हो तो गवाह ना हो, असल तरीका तो है गवाह हो, लेकिन ना भी हो तलाक हो जाएगी। जैसे घर में कोई भी नहीं है, खामद ने बीवी से कह दिया है, तो तलाक हो जाएगी वाकई।
اگرچہ صحیح طریقہ یہ تھا کہ گواہ بھی ہو. آگے یہ ہے کہ کیا اگر طلاق ہو رہی ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تم ہمارا سامان نکالو، ہمارا واپس کرتے ہیں. تو کیا اگر طلاق دے رہا ہے تو جو کچھ اس نے دیا ہے، اس نے حق مہر دیا تھا، سونا دیا تھا، جو کچھ بھی دیا تھا، یہ واپس لے سکتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں لے سکتا. قرآن مجید میں ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم بیوی بدلنا چاہو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کچھ لینا نہیں ہے. جو اس کو دیا ہے، اس کو تحفہ دیا تھا، حق مہر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اسی کا ہے. بات چیت اس کے نام لگا دی، مکان اس کے نام لگا دیا، تو بس ٹھیک ہے، اب اس کا ہے وہ. تو اسی طرح دوسرے مقام پہ ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو دیا ہے ان سے لو. تو اگر یہ طلاق دے رہا ہے، ہاں خلا کی شکل الگ ہے، خلا کی صورت میں وہ ہم آگے پڑھیں گے، خلا کی شکل الگ ہے. طلاق کی صورت میں جو ہے خامد نے جو کچھ دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا. بس یہاں تک رکھتے ہیں جی. اب کوئی سوال ہے تو آپ سوال کریں. السلام علیکم سر. سر میرا وعلیکم کل کے السلام. ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ 3 مرتبہ الگ الگ موقعوں پر مطلب دی جائے، بہتر یہ ہے. تو جو یہ کورٹ کے تھرو ڈائریکٹ ڈاکومنٹس بھجوا دیتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ، تو وہ شرعی اعتبار سے پھر وہ نہیں یہ ہوتی پھر اس اس. میں اس میں دو باتیں سمجھنے والی ہیں. یہ جو ہے نا کورٹ کی تھرو عام طور پہ چل کے بھیج جاتی ہے نا، تو کونسل کیا کرتی ہے کہ ہر مہینے وہ ایک ایک کر کے بھیجتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک طلاق دیتے ہیں تو پھر ان کو آپس میں بلاتے ہیں، آؤ بھی میٹنگ کرو، آپس میں صلح کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں جاتے عام طور پہ، تو وہ دوسرے مہینے دوسری بھیج دیتا ہے، پھر وہ کونسل تیسری بھیج دیتی ہے. اس نے کونسل کو پکڑا دی، تو گویا کہ اس نے کونسل کو اپنا وکیل بنایا ہے. جب وکیل بنایا ہے اور وکیل 3 الگ الگ موقعوں پہ، اس کو پتا ہے کہ کونسل نے یہ 3 الگ الگ موقعوں پہ مہینے مہینے کے وقفے سے بھیجنی ہے. یعنی یہ خود جاری نہیں کر رہا، بلکہ جاری کرنے کے لیے یہ کونسل کو دے رہا ہے کہ میری طرف سے کونسل اس کو جاری کرے. تو جب کونسل اس کی طرف سے جاری کر رہی ہے اور وہ الگ الگ کر رہی ہے، تو میری بات تو صورت میں تینوں ہو جائے گی. ہاں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں. یعنی نیت اس کی یہ تھی، اس نے وہ جو طلاق دی اس کو تحریر لکھ کے دی، نیت اس میں وہی تھی جو کٹھی تین بولی. تو اس کی کئی شکلیں آئیں گی جو سمجھنے والی ہیں. عام عموماً ہمارے ہاں جو چلتا ہے تو اس صورت میں وہ طلاق ہو جائے گی. وہ کونسل اس کی طرف سے وکیل ہے. جی بیٹا بات سمجھا رہی جزاک اللہ، جزاک اللہ جی سر. ہے؟ جی ٹھیک ہے، کلاس نماز کھڑی ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.